اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے اس شہر مکہ کی مجھے قسم، اس شہر مکہ کی مجھے قسم۔ کیوں قسم ہے؟ وہاں خانہ کعبہ، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مسجد حرام ہے، اللہ کا گھر ہے، اتنا کچھ ہے۔ کیا ان ساری وجوہات کی بنا پر اللہ نے کہا مجھے شہر مکہ کی قسم؟ اللہ کہتا ہے نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے شہر مکہ کی قسم ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرا نبی چلتا ہے۔ اور پھر آج کے موضوع کے حساب سے کہوں تو اللہ نے اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ اس شہر کی گلیوں میں تیرے اور میرے نبی کے قدم مبارک لگتے ہیں۔ میرے حضور کے جس شہر میں قدم لگیں اللہ اس شہر کی قسم قرآن میں اٹھائے، جس شہر میں میرے آقا کے قدم لگیں اس شہر کی اللہ قرآن میں قسم اٹھائے، تو پھر سوچیں نا میرے حضور کے طلبوں کا یہ عالم ہے، سر کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی وجہ سے اللہ اکبر۔ اور دیکھیے پھر کیا کیا خوبصورت نکتے ہیں کہ یہ الخصائص الکبریٰ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے اس شہر مکہ کی مجھے قسم، اس شہر مکہ کی مجھے قسم۔ کیوں قسم ہے؟ وہاں خانہ کعبہ، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مسجد حرام ہے، اللہ کا گھر ہے، اتنا کچھ ہے۔ کیا ان ساری وجوہات کی بنا پر اللہ نے کہا مجھے شہر مکہ کی قسم؟ اللہ کہتا ہے نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے شہر مکہ کی قسم ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرا نبی چلتا ہے۔ اور پھر آج کے موضوع کے حساب سے کہوں تو اللہ نے اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ اس شہر کی گلیوں میں تیرے اور میرے نبی کے قدم مبارک لگتے ہیں۔ میرے حضور کے جس شہر میں قدم لگیں اللہ اس شہر کی قسم قرآن میں اٹھائے، جس شہر میں میرے آقا کے قدم لگیں اس شہر کی اللہ قرآن میں قسم اٹھائے، تو پھر سوچیں نا میرے حضور کے طلبوں کا یہ عالم ہے، سر کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی وجہ سے اللہ اکبر۔ اور دیکھیے پھر کیا کیا خوبصورت نکتے ہیں کہ یہ الخصائص الکبریٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے لگے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک پہننے کے لیے اس کے قریب ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ابھی ایک جوتا پہنا تھا، دوسرا نالین شریف ابھی نہیں پہنا تھا۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جوتا منہ میں لے کر اڑنے لگا۔ ہوا میں پہنچ کر اس جوتے مبارک کو، اس نالین شریف کو الٹا کیا۔ جب الٹا کیا تو اس میں سے ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ نکلا۔ پھر وہ پرندہ آیا اور واپس آ کر بڑے ادب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو جوتا مبارک پیش کر دیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو اس کے اندر سانپ کا بچہ ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک قدم مبارک ہیں ان پہ ڈانگ نہ مارے۔ بھئی مجھے ایک نقطہ یہاں سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بہت بڑا سانپ ڈستا ہے، میرے آقا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک لگاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے لعاب کی وجہ سے دوسروں کو بڑے سانپ نے ڈسا ہوا ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور کی اپنی اگر قدم مبارک کی جو ہے وہ تلوے میں اگر حضور کو سانپ ڈس لیتا تو پھر نقصان تو نہ ہوتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے میں اللہ نے سانپ کا بچہ بھی برداشت نہیں کیا، اللہ نے پرندے کو بھیج کر جوتا صاف کروا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وہ ہیں کہ جو جوتا میرے آقا مبارک پہنتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے پرندے بھی آ جایا کرتے ہیں۔ فرشتے تو فرشتے ہیں، وہ تو بنے خدمت کے لیے ہیں، لیکن کیا پرندے اس لیے بنے ہیں کہ انسانوں کے کپڑے صاف کریں؟ کیا پرندے اس لیے بنے ہیں کہ انسانوں کے جوتے صاف کریں؟ نہیں، پرندوں کے بننے کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن پرندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جوتا مبارک پہننا تھا، اس نے کہا حضور ذرا ٹھہرو نا، کدے سانوں بھی خدمت دا موقع دے دیو۔ حضور ابو بکر تے تہاڈی خدمت کردا، یہ عمر تے کردا، یہ عثمان تے کردا، یہ علی تے کردا، سارے صحابہ
صحابہ تہاڈی خدمت تے کردے نے پر یا رسول اللہ پرندے بنے نے تے بھی تے تہاڈے صدقے بنے نے ذرا سانوں بھی خدمت دا موقع عطا فرما چھڈو۔ تو یہ